أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله تمام آقا بلند نواز پڑھے الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے نام محمد. نہ کیوں کر نام لوں تمہارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لوں تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی ہر مشکلیں جس دم بھی پکارا یا رسول اللہ. میرے نہایت واجب الاحترام انتہائی خوش نصیب اور خوش بخت برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے آج پھر ہمیں اس ماہانہ محفل کے اندر اکٹھے ہونے کی، اپنا ذکر اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات آپ کا آنا، میرا آنا، یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. حضرات گرامی، آج کا موضوع بڑا اہم ہے. ہم امت ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں اپنے نبی کے اسم کا معنی بھی آنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی، ہمارے پیارے محبوب کو اتنا پیارا نام عطا فرمایا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی، اپنا محبوب بے مثل اور بے مثال بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کا نام بھی بے مثل اور بے مثال بنایا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ڈھونڈے گی اگر تاریخ ثانی مصطفیٰ، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا. اور ہمارے نبی کا نام اتنا اعلیٰ ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ جب ایک بندہ مومن کی زبان پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے تو فرمایا نظریں جھک جاتی ہے اور دل سے درود و سلام کی صدا نکلتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کو نام بھی پسند ہے اور ذات بھی پسند ہے. تو آئیے اسی نام کی عظمت، اس نام کا معنی، یہ جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے محبوب کا رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. اب آ جاتے ہیں کہ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے. حضرت علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ محمد حمد سے نکلا ہے. محمد کس سے نکلا ہے؟ حمد سے نکلا ہے. اور حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. اور فرمایا اس کا مطلب یہ ہے هو الذی حمد مرۃ بعد مرۃ، یعنی محمد عربی کی وہ ذات ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے.
یعنی کائنات کے اندر جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ اب آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ذاتی نام دو ہے۔ ذاتی نام کتنے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہے، وہ ہے لفظ اللہ۔ وہ کیا ہے؟ ہم رحیم کہتے ہیں، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ ہم غفار کہتے ہیں، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ ہم ستار کہتے ہیں، پردے رکھنے والا، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اور ذاتی نام صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذاتی نام دو دیے۔ ذاتی نام کتنے دیے؟ دو دیے۔ ایک رکھا محمد، ایک کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا فرمایا احمد۔ دوسرا کیا فرمایا؟ اللہ کا قرآن اٹھاؤ اور میرے نبی پاک صاحب الاولاد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، آپ نے فرمایا کہ آسمانوں میں میرا نام احمد ہے، آسمانوں میں میرا نام احمد ہے، زمین پہ میرا نام محمد ہے۔ اب یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اللہ کا قرآن اٹھاؤ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت روح اللہ آپ جب آئے آپ نے خوشخبری دی، فرمایا لوگوں میں بھی اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں بھی اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، لیکن میرے بعد ایک ذات آئے گی، اس کا نام احمد ہے، اللہ نے اسے اپنا رسول بنایا ہے۔ آسمان پہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ زمین پہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئے کہ محمد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ یہ باتیں ساری محبت والی، عشق والی اور پیار والی کہ اپنے نبی کا نام اللہ نے کیسے رکھا، آسمان پہ احمد رکھا، زمین پہ محمد رکھا، کہا ایسے نہیں رکھا۔ آسمان پہ فرشتے بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، حوریں بھی اللہ کی حمد کرتی ہے، لیکن فرمایا سب سے زیادہ حمد کرنے والی ذات مجھ محمد عربی کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ذات اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کی ہے، اسی لیے فرمایا میرے نبی تو احمد ہے، میرے نبی تو احمد ہے۔ اب محمد کیوں کہا جاتا؟ فرمایا زمین پہ، کہاں پر؟ زمین پہ مخلوق میں سے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے، فرمایا وہ ذات بھی محمد عربی کی ذات ہے۔ آسمان پہ احمد اس لیے بنایا کہ تجھ سے زیادہ کسی نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی، اور زمین پہ محمد اس لیے بنایا، فرمایا میرے مدنی تیرے سے زیادہ، تیری تعریف سے زیادہ میں نے بھی کسی کی تعریف نہیں کی، بلکہ خود رب کائنات نے قرآن پاک میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا دنیا والوں کا ذکر دنیا والے بلند کرتے ہیں، لیکن میرے مدنی اے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ تیری ذات ایسی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ تیرا ذکر میں خود بلند کر رہا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اب یہاں پر پتا چلا کہ محمد اور احمد میں فرق ہے۔ اب آگے آئے اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، کیا رکھا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اور محبوب کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نقطہ اس پہ بھی نہیں ہے، نقطہ اس پہ بھی نہیں ہے، زیر ادھر بھی نہیں ہے، زیر ادھر، اور کائنات والوں کو سمجھایا، فرمایا جس طرح میں اللہ ہر عیب سے پاک ہوں، میرا مدنی بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ فرمایا کہ میں خالق ہونے میں بے مثال ہوں، میرا محمد عربی مخلوق ہونے میں بے مثال ہے۔ پھر فرمایا نقطہ اس پہ بھی نہیں، نقطہ اس پہ بھی نہیں، یہ دلالت کرتا ہے اس بات کی اے محمد عربی
فرمایا جس میرے جیسا محب کوئی نہیں، تیرے جیسا محبوب کوئی نہیں۔ اور فرمایا میں بھی پاک ہوں تو بھی پاک ہے، میں بھی بے عیب ہوں تو بھی بے عیب ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام کیا رکھا؟ بلوا اس لیے رہا ہوں کہ ذرا سبق یاد ہو جائے، یہ بات کرنے یاد والی ہے۔ کیا نام رکھا رب نے اپنا نام؟ اللہ، اس میں جلالت والا۔ فرمایا میں اللہ ہوں۔ اور اپنے محبوب کا نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جتنے بھی لوگوں کے نام اٹھائے، ذاکر کو اٹھا لیں، ساجد کو اٹھا لیں۔ اب یہ ساجد سین الف جیم دال ساجد بنا، ذاکر ذات الف کاف رے سے بنا، ایک پہلا حرف نکالو لفظ بے معنی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نام کا فرمایا ایک حرف ہٹاؤ گے تب بھی معنی قائم رہے گا۔ اسی طرح میرے محمد عربی کے ایک ایک لفظ کو ہٹاؤ گے تب بھی بے پاپا معنی رہے گا۔ فرمایا اس میں نقص نہیں آئے گا۔ کیسے؟ اللہ کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے، آپ الف کو ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں، اسے بن جاتا ہے للہ۔ کیا بن جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ فرمایا زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اے اللہ تیرے لیے ہے۔ اب الف کو ہٹایا، پھر لام کو ہٹا دو، پیچھے کیا بن جاتا ہے؟ لہو۔ کیا بن جاتا ہے؟ یہ لفظ اللہ کے نام کی خصوصیات۔ فرمایا لہو، لہو کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کے لیے۔ لہو کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے۔ لہو ملک السماوات والارض۔ فرمایا زمین بھی اس کے لیے ہے، آسمان بھی اس کے لیے ہے۔ اب فرمایا سارے لفظ ہٹا دو، ایک ہو بناؤ، تو ہو سے مراد بھی رب کائنات کی ذات ہے۔ اور اسی طرح رب نے فرمایا جس طرح میرا نام یہ بے مثال ہے، مجھ میرے محبوب کا نام محمد یہ بھی بے مثال ہے۔ فرمایا کیسے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میم ہٹا دو تو حمد بن جاتا ہے، میم ہٹاؤ تو کیا بنتا ہے؟ حمد بنتا ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ حمد کا کیا مطلب ہے؟ تعریف۔ پھر فرمایا اگر ہم اس کو ہٹا دو، ہاں کو ہٹا دو اور میم لگا دو تو بن جاتا ہے ممید۔ کیا بن جاتا ہے؟ ممید کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ ممید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مددگار، رہنما، رہبر۔ اور ہمارا مددگار، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما اللہ کا محبوب ہے۔ فرمایا میم کو ہٹا دو، ہاں کو ہٹا دو تو بن جاتا ہے مد۔ کیا بن جاتا ہے؟ مد۔ مد کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا۔ مد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلند کرنا۔ میرا محبوب تو ہے ہی بلند۔ پھر فرمایا اگر میم کو ہٹا دو، ہاں کو ہٹا دو، میم کو ہٹا دو، پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ دال۔ فرمایا اب دال کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی دلیل محمد عربی کی ذات ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دال سے دلالت بھی ہے، دال سے دلیل بھی ہے۔ کہا کلمہ سارے پڑھتے ہو، کہتے ہو لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے نبی سے بھی سوال کیا گیا، آقا آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے نبی نے یہ نہیں کہا آسمان کو دیکھ لو، میرے نبی نے یہ نہیں کہا زمین کو دیکھ لو، میرے نبی نے یہ نہیں کہا پہاڑوں کو دیکھ لو، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا آبشاروں کو دیکھ لو۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا مجھ محمد عربی کو دیکھ لو۔ کتنا اعلیٰ نبی ہے، کتنا عظمت والا نبی ہے۔ کہا مجھ محمد عربی کو دیکھ لو۔ اگر میرے دلوں کے اندر عیب ہے تو سمجھو میرے دعوے کے اندر عیب ہے، تو میں پھر کیوں نہ کہوں، نہ کیوں کر نام لوں تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی ہر مشکلیں جس دم بھی پکارا یا رسول اللہ۔ آخری بات، یہ نام وہ نام ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے۔ نام محمد سب سے پہلے رب نے
اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام کو جب بنایا، آپ نے یوں سر اٹھایا تو دیکھا عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا ہے. آپ نے یاد کر لیا. کیا کر لیا؟ اب ذہن میں بیٹھ گیا. پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر آپ کو اللہ نے جنت میں بھجوایا. لغزش ہوئی، کہا یہاں نہیں جانا، اس درخت کو نہیں کھانا. اب کھایا، لغزش ہوئی. پھر فرمایا اللہ نے زمین پہ بھیجا. 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا تھا. غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ چھاتی کاٹ دے. پہلے تو ہم امام کو نہیں بخشتے کہ امام بھولا کیوں ہے. وہ کہتے ہیں امام کوئی مخلوق کی کوئی اور ہے. امام کو پکڑ لیتے ہیں جی آپ پہلی رکعت میں بھولے کیسے ہیں. لیکن صدقے آدم علیہ السلام کے آپ نے 300 سال تک آنسو بہائے. اچانک خیال آیا کہ رب نے جب بنایا تھا، جب رب نے مجھے سجایا تھا، میں نے سر کو اٹھایا تھا، اوپر اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا پایا تھا، تو دعا مانگی اللہم اے اللہ انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تجھ سے تیرے محمد کے صدقے سوال کرتا ہوں. رب نے فرمایا کئی بار رفتا، اے آدم کیسے تو نے جانا؟ میں نے یار تو بنایا ہے لیکن ابھی پردوں میں چھپا رکھا ہے، وہ آئے گا آخر میں. تو نے کیسے جانا؟ کہا آقا جب تو نے مجھے بولا، جب تو نے مجھے بنایا تھا اور میں نے سر کو اٹھایا تھا، میں نے تیرے نام کے ساتھ کسی کا نام پایا تھا. میں جنت میں گیا، جنت کے ستونوں پہ پایا. میں حوروں کے پاس گیا، حوروں کی پیشانی پہ لکھا پایا. میں نے کہا کوئی خاص بات ہے. رب کائنات نے اس طرح کرم فرمایا. میں کیوں کر نام روپ تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی ہر مشکلیں جس دم بھی پکارا یا رسول اللہ. اور آخری بات حضرت آدم علیہ السلام. حضرت یہ نام کیسے کیسے کام آتا ہے؟ اب اللہ نے بنا دیا. پوچھا اے اللہ یہ کون ہے؟ یہ بات بھی سیرت حلبیہ تفسیر البیان کے اندر بھی یہ بات آتی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا یہ محمد عربی کوئی خاص ذات ہے، ذرا اس کا دیدار بھی کروا دے. کیا کہا اے اللہ ذرا اس کا دیدار بھی کروا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری پشت میں سے آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا سب سے آخر، لیکن ہے سارے نبیوں کا سردار، ہے سارے رسولوں کا سردار، ہے ساری کائنات کا سردار. مولا کرم تو فرما. اگر تجھے اتنی محبت ہے یار نہیں دکھاؤں گا. یار ہوتا ہے، یار نہیں دکھاؤں گا. بس یار کا جلوہ تیرے ہاتھوں میں آئے گا، ان جلوہ میں گزارا کر لینا. اب کیا ہوا؟ ناخنوں کے اندر کیا ہوا؟ ناخنوں کے اندر اللہ نے اپنے نبی کا جلوہ ظاہر فرمایا. آدم علیہ السلام جب آپ نے سنا آپ نے چوما. کیا کیا؟ چوما. تو چومنا شرک نہیں ہے، اور جو نہ چومے تو اسے بھی کچھ نہیں کہنا. یہ محبت والی بات. یہ کیا بات ہے؟ محبت والی بات ہے، پیار والی بات ہے. چومو گے تو ثواب ملے گا. چومنا ایک مستحب عمل ہے، محبت کی علامت ہے. اگر بندہ نہیں چومتا فرمایا اسے برا نہ کہو، اسے بھلا نہ کہو. میرے نبی پاک صاحب الاولیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا ایک دفعہ حضرت بلال اذان دے رہے تھے، ابو بکر صدیق میرے نبی کے سامنے بیٹھے تھے، ادھر میرے نبی پاک کے ساتھ موجود تھی. جب آیا مؤذن نبی کا نام لینے کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق نے یوں اٹھا کے چوما. میرے نبی نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تعظیم محبت کا اظہار کر رہا ہو. میرے نبی پاک نے فرمایا اب قیامت تک جو بندہ میرے نام کی تعظیم کرتا رہے گا فرمایا کبھی اندھا نہیں ہوگا، کبھی اندھا نہیں ہوگا. اس لیے یاد رکھے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی بھی سنت ہے.
سوال آ سکتا ہے حضرت آدم کو تو نور نظر آیا تھا، تمہیں کیا نظر آیا ہے؟ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نور دکھایا تھا، تمہیں کیا نظر آیا ہے؟ تم کیوں انگوٹھے چومتے پھرتے ہو؟ فرمایا عمرہ کرنے جاتے ہو، حج کرنے جاتے ہو، اللہ کے بارگاہ میں طواف کرتے ہو، طواف کرنے کے بعد آب زمزم پیتے ہو، آب زمزم پینے کے بعد صفا مروہ کے چکر لگاتے ہو۔ فرمایا یہ چکر کیوں لگاتے ہو؟ پھر جب سبز لائٹ آتی ہے بندہ تیز بھاگنا شروع کر دیتا ہے، بندہ تیز دوڑتا ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کی ماں کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی ماں کی سنت ہے۔ وہ دوڑی تھی پانی کے لیے، ہم نے کہا تو اب تو پانی بھی موجود ہے، اب ہر چیز موجود ہے۔ جس طرح وہ سنت زندہ کی جاتی ہے اسی طرح یہ سنت بھی زندہ کی جاتی ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا، میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آپ انشاءاللہ ذکر کے بعد مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہمارا تیرا ذکر کرنا، تیرے پیارے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا رب العالمین، یہ ہمارا بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا ہمارے لیے دین اور دنیا کے اندر کامیابی کا باعث بنا۔ یا رب العالمین، جو ہمارے بزرگ احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آئندہ زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو اس درس کے اندر مالی طور پر، ذہنی طور پر خدمات پیش کرتے ہیں، یا رب العالمین ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور جن کے کاروبار، مال و جان، آل اولاد، عمر کے اندر برکتیں پیدا فرما۔ یا رب العالمین، ہم تمام کا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا رب العالمین، ہم تمام کا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، گرمیے معاشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔